السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور سامعین اکرام، اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں ضابطۂ حیات بھی بتا دیا کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں، چونکہ اس روئے زمین پر مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، مرد و خواتین دونوں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے خواتین کے لیے خاص فرامین جاری کیے تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو، ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بے حیائی، بے شرمی پنپنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنائے اور اسلام نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں برتا اور اس کو رواج دیا۔ اگر آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی مذاہب کے اندر عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، دنیا کی ذلیل ترین شے عورتیں مانی جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر خواتین بیچی خریدی جاتی تھیں، جوا میں ہاری جاتی تھیں۔ اسلام سے قبل دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب تقریباً یہی حال تھا۔ کسی نے اس کو شیطان کا ایجنٹ کہا تو کسی نے اس کو شر و فساد کا مجسمہ قرار دیا، کسی نے اس کو بدی کی جڑ، معصیت کا دروازہ قرار دیا۔ یونان میں اس کو کوئی احترام حاصل نہ تھا اور ایک ادنا درجے کی مخلوق مانی جاتی تھی۔ دھرم شاسترا کے اندر بھی، ہندو مذاہب کے اندر بھی عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو جب خاص طور سے کسی اور کا شوہر مر جاتا تھا تو بیوہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور زندہ عورتیں شوہر کے ساتھ جل جایا کرتی تھیں۔ ہندو سماج کی یہ بات تھی۔ اسلام نے ان چیزوں کو نکارا، اس کو ختم کیا۔ اسلام نے کہا جس طرح سے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ اسلام نے برابری دی، لیکن ساتھ میں اسلام نے یہ بات بھی ضروری قرار دیا گیا کہ خواتین پردے کا لحاظ کریں، چونکہ اس سماج کے اندر جہاں اچھے انسان رہتے ہیں برے انسان بھی رہتے ہیں۔ تو برے انسان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اپنی بات آپ کریں۔ خواتین اپنی بات آپ کریں گے
تو وہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے محفوظ رہیں گی. لیکن جن خواتین کو اپنی فکر نہ ہوگی, اپنے شرمگاہ کی بات نہ کریں گی, پردہ کا لحاظ نہ کریں گی, ایسے ہی خواتین, ایسے ہی عورتیں سماج کے اچکوں کے ہاتھے اچک لی جائیں گی اور ان کی ناموس سے کھلواڑ کیا جائے گا. میں بتا دوں آپ کو, اسلام کی نگاہ میں عورت سب سے قیمتی شے ہے. اللہ کے فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع خیر الغنیمۃ الصالحہ, کہ دنیا ایک سامان ہے, سب سے قیمتی سامان نیک اور صالح عورت ہے. جب سب سے قیمتی سامان عورت ہے تو ضرورت ہے کہ عورتوں کو عزت ملے, عورتوں کو پردہ رکھا جائے, کیونکہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم قیمتی سامان کو چھپا کر رکھتے ہیں, اس خیال سے کہیں اسے اچک نہ لے جائے. انگلش ریڈر کے اندر امریکہ کا ایک واقعہ شائع ہوا تھا. امریکہ کے ایک بہت ہی امیر کبیر آدمی نے یہ کیا کہ اس کو خیال آیا, اس نے ایک باکس کے اندر لاکھوں روپیہ رکھا. اب بالکل چوک پہ رات کے اندھیرے میں, رات کے وقت میں جب چوک پر اجالے روشنیاں جلا کرتی ہیں, ایسے وقت میں اس نے پوری رات کا وقت ہو گیا تھا, سنہرا چھایا ہوا تھا, اس نے ایک باکس کے اندر کافی روپے رکھ کر کے وہ کھلا ہوا باکس کو جو ہے سو صاحب رکھ دیا. اور شوق پر رکھنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا. وہ اپنے گھر سے دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کون ہے جو اس کو لیتا ہے, کون اس کو چھوتا ہے. لیکن وہ دیکھتا تھوڑی دیر میں ایک گاڑی آتی ہے, اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک بڑا باکس رکھا ہوا ہے, اس میں کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں. ران سے وہ گاڑی روکتا ہے, باکس کو لیتا ہے, گاڑی ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے. یہ آدمی فوراً آگے جو پولیس کی ٹیم تھی, جو پولیس چوکی تھی, وہاں فون کرتا ہے کہ ایک آدمی میرا باکس کو لیے بھاگا جا رہا ہے. چونکہ وہاں کی پولیس بہت چوکنا ہوا کرتی ہے, فوراً وہ پولیس جو ہے اس گاڑی کو روکتی ہے, پکڑ لیتی ہے. اس طرح سے وہ مجرم جو باکس لے کر بھاگ رہا تھا پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے, کورٹ میں پہنچتا ہے. قاضی فیصلہ دیتا ہے. قاضی دونوں کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس کا مجرم وہ آدمی نہیں ہے جو باکس لے کے بھاگا ہے. اس کا اصلی مجرم تو وہ آدمی ہے جس نے باکس کو چوراہے پر رکھا. جب اس کے اندر پیسے تھے, قیمتی سامان تھا, اس آدمی نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی, اس گھر میں کیوں نہیں رکھا, اس آدمی نے باہر کیوں چھوڑ دیا, گھر میں کیوں رکھا. چنانچہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جس آدمی نے ایسا کام کیا تھا کہ باکس میں پیسہ رکھ کر کے چوراہے پر چھوڑ گیا تھا, اس کو 6 مہینے کی جیل کی سزا ہو. اس پر 20,000 اوپر سے اتارا گیا, اور جو پیسے اور بچے تھے اس کو جو ہے سرکاری فنڈ میں جا کر استعمال کیا گیا, اور جو لے کے بھاگا اس کو چھوڑ دیا گیا. سوچئے اس جج نے یہ فیصلہ کیوں کیا. چونکہ روپیہ یا پیسہ یا زیورات ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو چھپا کر رکھا جائے, بہت رکھا جائے, لیکن اس نے یہ غلطی کی کہ اس کو کھلے عام چھوڑ دیا اور اس کو لے گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قیمتی سامان کو چھپا کر رکھا جائے, رکھنا یہ عقل کہتی ہے, ویسے یہ عورت کی ذات جو ہے, عورت, یہ لڑکیاں جو خوبصورت کی پری ہوتی ہے, خوبصورتی کی مثال ہوا کرتی ہے, اس کو بھی پردہ چاہیے, اس کو چھپا کر رکھا جائے, پردہ رکھا جائے. یہی عقل کہتی ہے, یہی ہمارا معاشرہ کہتا ہے, یہی سماج کہتا ہے. اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی بے پردگی کا معاملہ کرتی ہے, پردے کا لحاظ نہیں کرتی ہے, پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ آدمی نہیں ہے جو معاملہ کرتا ہے, لیکن ذمہ دار وہ ہے جو وہ عورت ہے جو بے پردہ رہتی ہے.
اس کے نچوڑ یہ نکلا اس سے واقعہ سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں, ہماری ماں ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ اس کی عزت آبرو محفوظ رہے, اس کو حملہ نہ کرے, تو پردے کا لحاظ کریں. جب پردے کا لحاظ کریں گی تو آپ کی عزت آبرو محفوظ رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ اے میرے صحابہ کرام, جب نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو, کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, سامنے مت مانگا کرو. گھر میں اندر داخل مت ہو اور سامنے مت مانگا کرو. کیوں؟ دیکھیے بات سوچنے کی ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کون؟ ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, علی مرتضیٰ ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. ان سے اللہ کہہ رہا ہے, اور جسے مانگا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کی بیویاں ہیں, تمام مومنوں کی ماں ہے, امہات المومنین ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مردوں کی جماعت, اے صحابہ کرام کی جماعت, جب تم ان پاکیزہ, یہاں دیکھیں دونوں پاکیزہ ہیں, جو مانگنے والا ہے وہ بھی پاکیزہ ہے, وہ بھی نیک انسان ہے, جب دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان ہے, جسے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے اچھے انسان ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ کرام, جب تم کو اسے کچھ مانگنا ہو تو ان کو پردے سے پیچھے سے مانگا کرو. جب صحابہ کرام پر یہ بات فٹ ہو رہی ہے, صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے صحابہ کرام, تو پردے کے پیچھے مانگا کرو. ساتھ میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اے امہات المومنین, اے مومنوں کی ماں, اے نبی کی بیویوں, پردے میں رہا کیجئے. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم سوچئے, غور کیجئے کہ ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, جہاں کوئی بھی انسان صحابہ جیسا نہیں ہے, ہاں وہ نبی ہو یا ولی ہو, کوئی صحابہ جیسا نہیں ہے, پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے سماج کے اندر چوری چکاری عام ہے, ہمارے سماج کے اندر سر پھرے لوگ بھرے پڑے ہیں, برے لوگ بھرے پڑے ہیں. پھر ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری خواتین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ماں بہن کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کیا وہ پردہ نہ کرے؟ نبی کی بیویاں تو پردہ کرے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تو ان کے سامنے مت آیا کرو. اے صحابہ کرام, تو کچھ مانگنا ہو پردے پیچھے مانگا کرو. کیوں؟ اللہ کا آگے فرما رہا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ اچھی بات ہے تمہارے دل کے لیے بھی, ان کے دل کے لیے بھی. جب پردے کا معاملہ ہوگا تو نہ مرد کے دل میں اور عورت کے تعلق سے برے خیال پیدا ہوں گے, اور دل میں مرد کے تعلق سے برے خیال پیدا ہوں گے. انسان برے خیالات سے بچ جائے گا, چونکہ جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تب دیکھنے کے بعد ہی برے خیالات آتے ہیں, جب نہیں دیکھیں گے تو برے خیالات نہیں آئیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے, پھر عذاب کیا فرماتا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک وبناتک نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, اے نبی آپ کہہ دیجئے, کس سے کہہ دیجئے؟ اللہ کہہ رہا ہے من لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی آپ خود اپنے سے کہہ دیجئے. مطلب یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ نکلا, لوگ جو کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے مولویوں کو بنایا ہوا ہے, مولویوں کا کی چال ہے عورتوں کو باندھنے کے لیے, اور تم کہیں مولوی چال ہے یہ, جہاں یہ پردہ یہ یاد واضح کر رہی ہے کہ یہ چال مولوی کی نہیں ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے, اے نبی آپ لوگوں میں اس بات کا حکم دے دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میری بیویوں, کل ازواجک, اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اب تمام مومن, تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے پر, اپنے سر کے اوپر اپنے جلباب ڈال لیں, پردہ ڈال لیں, اوڑھنی ڈال لیں, وہ چادر ڈال لیا کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اب اپنی بیویوں کہہ دیجئے. میں پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی بیوی کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے, وہ پاکیزہ لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, نیک کام آگے بڑھنے والے تھے.
اور نبی کی بیویاں بھی جو تھی پاکیزہ تھی، نبی کی بیٹیاں جو بھی تھی وہ بھی پاکیزہ تھی، اور ان کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ بھی پاکیزہ تھی۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے تمام ایمان والی عورتوں، سن لو، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر جلباب ڈال لیا کرو، اوڑھنی ڈال لیا کرو، اپنے چادر ڈال لیا کرو۔ عربی میں جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو دوپٹے کے علاوہ ہوتا ہے، دوپٹہ کے علاوہ جو چادر رکھتے ہیں اس کو عربی میں جلباب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دوپٹہ ہی کافی نہیں ہے، دوپٹے کے اوپر جلباب ڈال دیا جائے، کہا جائے تاکہ آپ کا چہرہ ڈھک جائے، آپ کا چہرہ ڈھک جائے، بدن ڈھک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسا کرتی ہیں تو آپ کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، جلباب ڈالنے کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، جب آپ جلباب ڈالیں گی، جب آپ نقاب پہنیں گی، جب آپ برقع پہنیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یعرفن، آپ پہچان لی جائیں گی کہ یہ عورتیں جو ہیں شریف عورتیں ہیں۔ جو لوگ منچلے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس کے خیال دل میں بات آئے گی کہ ارے یہ لوگ باپردہ رہنے والی ہیں، یہ نقاب پوش ہیں، اس کو چھیڑیں گے تو موال آ سکتا ہے، اس کو ہمت نہیں ہوگی، وہ سمجھیں کہ یہ لوگ شریف لوگ خواتین ہیں، یہ لڑکی ہیں، وہ آپ کو چھیڑیں گے نہیں۔ لیکن جب آپ بے پردہ رہیں گی تو آپ کو وہ چھیڑیں گے، وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بدن کو اس لیے دکھایا، کھول رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے تاکہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یعرفن، کہ آپ پہچان لی جائیں گی کہ آپ اچھے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اچھے خاندان کی عورتیں ہیں، اچھے خاندان کی خواتین ہیں۔ پھر وہ آپ کو بڑا یؤذین، پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کو چھیڑیں گے نہیں، آپ کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کان غفور رحیمہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو آیتیں میں نے پیش کیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، پردہ ڈال لیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیے، صحابیات نے کتنا پردے کا اہتمام کیا، ان کے یہاں کیسا پردہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے گھر پہ ان کا باپ جاتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان کے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک غلام جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں میرا باپ آیا ہے جو محرم ہے، اس کے اگر چہرہ کھولنے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو آیا ہوا ہے وہ غلام ہے، وہ میرے لیے محرم نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، کبھی اپنا سر کو ڈھانپتی، کئی پاؤں کو ڈھانپتی۔ ان کے بعد جو چادر تھی بہت چھوٹی تھی، ان زمانے میں غریبی کا معاملہ تھا، آج ایسا معاملہ نہیں کہ ہمارے پاس کپڑے کی بھرمار ہے، کپڑے کی کمی نہیں، جو غریب انسان ہے اس کے بعد بھی کپڑے ہیں۔ وہ زمانہ الگ زمانہ تھا، لوگوں کو بدتنگی ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پریشان تھی، کبھی سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانکتی سر کھل جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ پریشان تھی، جب آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ پریشان ہے کہ وہ کبھی سر کو ڈھانکتی ہیں، کبھی پاؤں کو ڈھانکتی ہیں، کبھی سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانک سر کھل جاتا ہے، میری بیٹی پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے لخت جگر فاطمہ، پریشان مت ہو، تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ تیرا باپ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تیرے ساتھ جو غلام ہے وہ تیرا غلام ہے، تیرا نوکر چاکر ہے، وہ تو بھائی گھر میں رہے گا ہی، وہ تمہارے گھر میں آیا جائے گا ہی، پریشان مت ہو۔ کیجیے کتنا حیا
कितना था, कितना श्रम उनके यहाँ था, हालांकि बदन में कोई और सा नहीं खुला है, चेहरा खुल रहा है, तो भागवा परेशान हो जाती हैं, तो सर को ढांकती हैं, कई पाँव को ढांकती हैं कि हमारा मामला क्या है, हमारे समाज का मामला क्या है। हमारी औरतों के अंदर पर्दे का लिहाज नहीं, पर्दे का कोई एतबार नहीं। हमारी माएँ अब बहनें जो है बिल्कुल बेपर्दा हो गई हैं। उनके यहाँ हमारी माया बहनें का मामला ये है कि दुपट्टा रखती है, दुपट्टा भी क्या होता है, दुपट्टे के विश्व हुआ करता है। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें का मामला ये है कि जो नकाब पहना जाता है और नकाब भी ऐसा होता है, तो नकाब पहनने के बावजूद हमारा बदन जो है बिल्कुल जाहिर हुआ करता है, इतना चुस्त होता है, इतना इतना बारीक होता है, इतना मुसय्यन होता है, इतना आरास्ता किया जाता है, इतना पैरास्ता होता है कि वो लिबास के जो गैर लोग जो होते हैं उसके लिबास को देखने लगते हैं कि कितना अच्छा लिबास है, कितना अच्छा नकाब है, इसमें कितने अच्छे काम किए हुए हैं। हमने हर चीज को नमाज बना दिया है। हमने जो नकाब पहना है वो नकाब भी पर्दा के लिए नहीं है, वो भी नुमाइश के लिए हुआ करता है। हाँ, ऐसी बात नहीं थी। नकाब इसलिए पहना जाता था, पहना था ताकि बदन छिपे और गैर लोग आपको ताके नहीं, देखे नहीं। मुझे इसमें एक वाकया आता है, पाकिस्तान का वाकया है। शेख तोसीफ फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरी बहन भी थी जो कुमारी ही थी, दादी उम्र थी, मेरे साथ जा रही थी। हम दोनों बस में बैठे हुए थे। इतने में बस का जो कंडक्टर होता है, पैसा वसूलने वाला, वो आता है और मेरी बहन से कहता है, दादी अम्मा किराया दीजिए। हालांकि मेरी बहन बिल्कुल छोटी थी, लेकिन वो नकाब भी पहनी हुई थी, बिल्कुल सादा नकाब था, बिल्कुल आम नकाब था, जिसमें कोई मसय्यद काम नहीं था, कोई आरास्ता परास्ता नहीं था, बिल्कुल सादा जो है, तो वो समझा कि बूढ़ी आदमी है। इसके बाद अक्स वो कहते हैं कि हमारे पीछे जो है खातून थी, बिल्कुल बूढ़ी थी, लेकिन ये बिल्कुल मुसय्यन लिबास बनी हुई थी, नकाब तो उनको बहुत ही आरास्ता परास्ता था। तो उससे कहता है, वो कहते हैं बाजी, उसे कहता है बाजी पैसे दीजिए, नहीं कीजिए, ये लिबास नकाब बात कर रहा हूँ। और हमने नकाब को भी बिल्कुल जो है नुमाइश बना दिया है। और हमारी माएँ और बहनें जो लिबास पहनती हैं, ये आज आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं अपने समाज के अंदर कि लड़कों के जो पैंट हुआ करते हैं वो आस्ते से नीचे आ रहे हैं, जमीन को साफ करते हैं, जब लगता है जो झाड़ू मार रहे हैं। लड़कियों के जो पाजामे होते हैं, जो पायचे होते हैं, आस्ते से ऊपर जा रहे हैं। उनके जो है सलवार हुआ करता है वो छोटे हो जा रहे हैं। इसी पे एक शायर ने कहा था, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, बड़े बाप की बेटी अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। ये हमारा मामला हो गया है, छोटे लिबास बनते हैं। तो मैंने कहा कि हमारा तब से बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं, हमारी माँ बहनें चाहते हैं कि हमारी इज्जत तो आप महफूज रहे, तो वह ऐसा लिबास जेब तन करें जो लिबास सातिर हो। ऐसा करेंगे तो आपको फायदा हो।